الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم مصروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہے۔ اس میں ایک مزاج کا علاج بھی ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اپنے اوپر سختی کرے، سخت حالات میں وقت گزارے تو جنتی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث صاف ہے کہ نرم بستروں پر رہتے ہیں، یعنی راحت کے سامان ہیں ان کے پاس، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایسے حالات ہوں کہ جی فرش پر سوئیں اور سردی بھی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، سخت حالات میں وہ جنتی ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کے اندر کا معاملہ ہے اور آپ کے رابطے کا معاملہ ہے۔ آپ عمل کس لیے کر رہے ہیں اور آپ کا مولا سے رابطہ کس درجے کا ہے، یاد رکھو۔ کہ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور خدا کو راضی بھی نہیں کرتا۔ بدترین انسان دونوں طرف سے فارغ ہے، اس کو بدترین قرار دیا۔ مال بھی نہیں ہے، غربت میں وقت گزار رہا ہے، لیکن مولا کو یاد بھی نہیں کرتا، تو کچھ بھی نہیں۔ یا تو عیاشی ہو دنیا کی وہ ہو، چلو مولا کو بول گیا تو سبب ہے، اس سے تو بولنے نہیں گئی۔ اس لیے وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم احیینی مسکینہ، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، وامتنی مسکینہ، مجھے مسکینی میں وفات دے، واشرنی فی زمرۃ المساکین، زمرۃ المساکین، مسکینوں میں مجھے اٹھا۔ اس مسکین سے مراد غربت نہیں ہے، مسکین سے مراد ہے عاجزی، دل کی عاجزی، کہ دل ایسا ہو انسان کا تو کہہ بھی اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو۔ اگر بادشاہ وقت ہے اور اس نے مولا سے دل لگایا ہے اور بادشاہت کو بھی اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اس نے مجھے دی ہے، جب چاہے گا مجھ سے چھین سکتا ہے، اگر اس احساس کے ساتھ اگر وہ بادشاہ بنے گا تو کبھی حدود سے آگے نہیں نکلے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، میری تو کوئی چیز، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ یہ مسکینی کا معنی یا عاجزی لکھا ہے محدثین نے، کہ ایسے لوگ جو عاجز مزاج لوگ ہوں ان میں مجھے زندہ رکھ، ان جیسی زندگی دے کہ ان میں مجھے اٹھا، کیونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ انسانی جو انکساری کے ساتھ رہے، اپنے اسٹیٹس کو نہ دیکھے، وہ اوپر دیکھے۔ بات بالکل واضح دیکھو، یہ سورج یہ دیکھو کتنا اپنے دکھا رہا ہے، اپنا جوبن دکھا رہا ہے، یہ بلد سورج نکلا، اس کو باہر لگا دو، جل بھی رہا ہو تو اس کا وجود بھی نظر نہیں آئے گا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اسٹریٹ لائٹیں ہم دیکھتے ہیں، جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں دن کو بھی بسوں کا جل رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، رات کو جل رہی ہوتی ہے، اور واہ اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوئی اس اسٹریٹ کے اوپر، اس سڑک کے اوپر، اور دن میں اس کا وجود بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب بندہ اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے کہتے میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ بڑا سر پر ہے نا۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں بھی جس کا ابا زندہ ہو وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار اپنا ابا موجود ہے، ابا سے بات کرو یار، ہم کیا ہیں بھائی، ابا سے پوچھو۔ تو جس کے سر پر ربا ہو وہ کہے گا میں کچھ ہوں، وہ سب کچھ ہو کر بھی اس بلب کی طرح ہوگا جس کے اوپر سورج نکلا ہوا ہے۔ یہ جب وہ سورج سے ہٹے گا تو جی میں تو بہت کچھ ہوں، حالانکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث میں بڑے اہم بات بتائی کہ دیکھو مولا کو راضی کرنے کی فکر کرو، بس اپنا اندر کو اخلاص سے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرو، غفلت نہ کرو، تو تم نرم بستروں میں بادشاہت میں بھی وقت گزارو گے تو جنت کے اعلیٰ درجات میں چلے جاؤ گے۔ اور ایک آدمی دنیا بھی نہیں ہے اور خدا سے غافل ہے،
تو اس بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ اور بات ہے کہ اگر غریب بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پھر صبر و تحمل سے وقت گزارتا ہے اور پھر اللہ کو راضی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہت مقام، اونچا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھی ایسی گزاری، لیکن یہ کہنا کہ یہی سبب جنت، ایسا نہیں۔ اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں آج صبح ہی لاہور سے پہنچا ہوں، پھر بھی ہمت کر کے جمعے کے لیے آ گئے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا ہے، وہ غریب آدمی تھا، مانگنے کے لیے جی میں بہت مقروض ہوں، حضرت مدد فرمائے۔ یہ صاحبزادے بڑے کھلے دل کے لوگ تھے، اللہ اکبر، بڑے کھلے، حیران ہو جاتا ہے، بڑے کھلے دل کے لوگ تھے، ایسے بس دے دینا معمولی بات، ایسے اٹھا کے دے دیتے تھے۔ تو آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں مقروض ہوں، تو آپ مجھے کچھ، انہیں دیکھا کہ کوئی فاضل آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، ان کی نگاہوں نے پہچان لیا۔ ان کا 3 سوال کروں گا، ہر سوال کے جواب پر میں تجھے 4000 درم دوں گا۔ یہ 12000 درم کی تھیلیاں رکھی ہیں، ساری تیری ہوں گے، 3 سوال تم نے دے۔ کہتے جی سوال کریں۔ ان کا سب سے دنیا میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ ان کا علم ما ہو حلم، کیا عالم ہو لیکن حلیم الطبع ہو، یہ سب سے اول نمبر ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی صفات میں سے ہے کہ آپ عالم الناس بھی تھے اور عالم الناس بھی تھے۔ علم ما ہو حلم، ان کا ٹھیک ہے، 4000 ہو گئے تیرے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ ان کے مال ما ہو جود، مال ہو سخاوت بھی ہو، ساتھ مال بھی ہو، بالکل ٹھیک ہے، 4000 ہو گئے۔ تیسرا نمبر کہ فقر ما ہو صبر، فقر ہو لیکن صبر کے ساتھ وقت اللہ کی شکایتیں نہ کرتے تھے، ہر وقت حکومتوں کو رگڑتے رہتے ہم، اور جی حکومت نے کو دو، مہنگائی ہو، یہ مہنگائی کوئی آج ہو رہی ہے، ہر زمانے میں مہنگائی ہوتی تھی، یاد رکھو، یہ نہیں آج زیادہ ہو گئی، ہمیشہ ہوتی ہے۔ بغداد میں اتنی مہنگائی ہو گئی تھی کہ ایک روٹی بیل کے سر جتنے سونے کے بدلے میں ملتی تھی۔ آپ تاریخ پڑھو، میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں اور ابھی بھی تاریخ پڑھتا رہتا ہوں، ساری تاریخ اسلام اور دوسری تاریخیں میں پڑھی عربی میں اور دوسری کتابیں بھی، ان میں لکھا ہے، واقعی لکھا ہے، میں نے نشان بھی لگا، دیکھو مہنگائی ہے تو ہو، تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج اکاؤنٹس وغیرہ یا جو یہ MBA وغیرہ کرتے ہیں، جو معیشت کے طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں ہیں جو انگریزی نام لگا کر نے یاد رکھا۔ صحابہ کرام آئے کہ حضرت بھاؤ مقرر کر دیں، مارکیٹ میں کبھی بھاؤ اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے، آپ نرخ مقرر کر دیں۔ ترمذی کی حدیث، فرمایا ان اللہ هو المساعر، اللہ بھاؤ مقرر کرتا ہے، اگر اشیاء بڑھا دیتا ہے اس کی پیداوار تو چیز سستی ہو جاتی ہے، گھٹا دیتا ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے، یہ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک اصول ہے، معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، فرمایا اللہ مساعر ہے۔ اب دیکھ لو آج سبزی کیا حال ہے اور کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد سبزی کا کیا حال ہوگا، آپ کو دیکھو، جاؤ سبزی لے آؤ، 100 روپے میں کتنی سبزی آ جائے گی، لیکن عام دنوں میں ٹماٹر بھی نہیں دی جاتے کیونکہ اللہ پیداوار بڑھا دیتے ہیں، چیز سستی ہو جاتی کر دیتے۔ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا یہی اصول ہے، اگر سپلائی زیادہ آ جائے، ڈیمانڈ کم ہو تو سستی ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو، اسی لیے ذخیرہ اندوزی منع کی ہے، کیونکہ ذخیرہ اندوز چیز کو روک لیتا ہے، روکنے کے بعد ڈیمانڈ بڑھتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتا ہے تو بھاؤ بڑھاتا ہے، بھاؤ بڑھا کر پھر مہنگی دیتا ہے، اس لیے ذخیرہ اندوزی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور حرام قرار دیا ہے۔ لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر کہ جو احتکار کرتے، اس کو احتکار کہتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فقر ما صبر، فرمایا لو بھائی 12 کے 12,000 تیرے۔ اب انسان کی یہی لائف ہے، یا اچھی گزار رہا ہے، مال ہے، سخاوت سے کام لے، عالم ہے، حلم اور بردباری سے کام لے، لوگوں کے مزاج پر نہ چلے، کیونکہ لوگ وہ تو اپنے مطابق وہ کریں گے،
لیکن ہم بھی ویسے ہی شروع کر دیں پھر ہمارے علم کا کیا فائدہ ہے؟ بتاؤ بھائی، جو پانی پینے آتے ہیں جانور تو وہ پانی میں ٹکرے بھی مارتے ہیں، لاتے بھی مارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پانی کو احتجاج نہیں کرتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کے بعد مسئلہ پوچھنا ہے، وہ بات بات پر لڑنا شروع کر دیں۔ علم ماں کے دودھ اور فقر کا صبر سے کام لے، شکایت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی، ادھر ادھر وہ اسے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن خدا کے ہاں سے جو اجر ہے وہ بھی نہیں ملے گا تمہیں، روٹی نہیں ملنے والی، تمہیں احتجاج کر لو تمہیں روٹی مل جائے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو ہے اللہ سے رابطہ جوڑو، روٹی وہاں سے آنی ہے۔ اللہ فرمایا روٹی میں نے دینی ہے، کسی کو امت نے روٹی نہیں دینی، یاد رکھو، کسی کو روٹی نہیں دینی، یاد رکھو۔ میں جب طالب علم تھا تو ہمارے استاد نے واقعہ سنا، یہ فورڈ ہے نا، فورڈ کمپنی جس کے ٹرک وغیرہ اور آج کل گاڑیاں، دنیا کی تقریباً سب سے پرانی کمپنی ہے گاڑیاں بنانے کی، فورڈ ٹریکٹر اس کا بڑا پرانا۔ تو فورڈ کمپنی کا جو مالک تھا ہمارے استاد نے بتایا، اس زمانے میں ایک عربی رسالے میں اس کا آیا تھا، ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، وہ مصر کے پڑھے ہوئے تھے، تو حضرت نے کہا کہ عربی رسالے میں اس سے ایک مضمون آیا ہے کہ یہ شخص 24 گھنٹے میں ایک سلائس ہے نا، روٹی جو ہوتی ڈبل روٹی کی ایک سلائس، وہ 24 گھنٹے میں صرف استعمال کر سکتا ہے، اتنے بڑی مالک، اور باقی اس کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ وہ مرغے چرغے فش اینڈ چپس بہت مشہور ہے، انگلینڈ کی فش اینڈ چپس کھا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، سارے کھا رہے ہیں، لیکن وہ ایک سلائس ایک وقت لیتا ہے، دوسرے کو لیکوڈ پیتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو کہا کہ پوری دنیا میں اس کمپنی کی مال و دولت پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اس کی روٹی بند کر دی اور ڈاکٹروں کے ذریعے بند کرا دی۔ تو میں کہتا ہوں غریب کی روٹی ڈائریکٹ بند کرتے ہیں، امیر کی غریب سے ڈاکٹر سے کراتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو مریض ہو خبردار، دیکھو کہ جناب ہمارے ملک کے صدر صاحب کو لے لو، دال کھاتے ہیں صرف، دال سبزی، ہاں جی، کبھی آپ وہاں جائیں لاڑکانہ میں مہمان ٹھہرے، اس کے بعد دال سبزی کے کچھ نہیں آتا کیونکہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے وہ، کیا آپ کے ملک کا صدر ہے؟ تو غریب کی ڈائریکٹ بند کر دیتے ہیں، تو اس کو دانے کم ہے، اس کے پاس مال پیسہ کم ہے، یہ تو ان کی مرضی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں، بے کیفی میں بھی ہم نے کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل بھاری دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسهل دیکھا ہے۔ یہ مولا کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو، آپ دیکھو کہ زندگی مزیدار ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی، پھر یہی روٹی تمہیں مزہ دے گی، دال بھی چٹنی بھی تمہیں مرغے کا مزہ دے گی، ورنہ مرغے میں بھی لذت نہیں ہے، لذت تو مولا ڈالتے ہیں، سوکھی روٹی کے اندر آپ کو مزہ آئے گا۔ لہذا اس کا کچھ نہیں کہ آپ کے پاس کون سے وسائل اسباب ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ مولا کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔